استاد، ہمارے یہاں پاکستان میں جنگ جمل، صفین، اہل بیت، حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف، حضرت عمار بن یاسر کی شہادت، واقعہ کربلا جیسے تاریخی اور سیاسی واقعات کو دین اور عقیدہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان پہ فرقے اور مسالک بنا کر لوگوں کو دین کے نام پر جذباتی کر کے گمراہ کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور ہماری عوام بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی علمی تحقیق کیے، جذباتی ہو کر ان باتوں کو دین سمجھ کر ان کی پیروی کرتی ہے۔ یہ بات استاد اس طرح کے جذباتی لوگوں کو کس طرح سمجھائی دے کہ جن باتوں کا آپ کی آخرت کی جواب دہی سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس پہ بحث و مباحثہ کر کے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا اظہار کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ شکریہ۔ آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دیا ہے کہ انسانوں کے مابین دین کی حقیقتوں کو سمجھنے میں اختلافات ہوتے ہیں، ہو جائیں گے۔ اس کو باقاعدہ سورہ بقرہ میں موضوع بنایا ہے، بلکہ اس کی پوری تاریخ سنائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں نے جب دنیا کی ابتدا کی تھی تو کان الناس امۃ واحدہ، اس وقت کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا۔ سیدنا آدم اللہ کے پیغمبر تھے، اپنی اولاد کو انہوں نے بالکل صحیح دین کی تعلیم دی، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کسی چیز کو سمجھنے سمجھانے کا عمل شروع کرتا ہے تو اس میں مختلف منہاج بن جاتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس میں دین کو سمجھنے کے مختلف منہاج پورے گروہوں نے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں۔ فقہ و تدبر کا منہاج ہے، سلفی منہاج ہے، اور عقیدت کا منہاج ہے۔ لوگ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے اپنے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ یہی اس وقت بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوگوں کو تنبیہ کے لیے ہم نے پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، وہ ان کو انذار بھی کرتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے، اور اگر وہ صحیح رویہ اختیار کریں تو ان کو خدا کے فردوس کی بشارت بھی دیتے تھے۔ اس کے بعد آخر میں یہ کہا ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، پھر ہم نے ان پیغمبروں کو اپنی کتاب دی۔ وہ کس لیے دی؟ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اسی پر ختم کیا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو اختلافات کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، مجھے یا آپ کو مبعوث نہیں کیا۔ اللہ کی کتاب لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہی ہے، اللہ کی کتاب کا ترجمہ عام کیجئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیجئے، اسی کو ہاتھ میں لے کے لوگوں کو سنائیے، پڑھائیے، تعلیم دیجئے۔ جب آپ ان کے عقائد، ان کے نظریات کو براہ راست موضوع بنائیں گے تو رد عمل پیدا کریں گے۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم عام کریں، اس کے لیے اسٹڈی سرکل بنائیں، مطالعے کی مجالس منعقد کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر سنائیں، قرآن کو موضوع بنا کر خود قرآن کو بات کرنے دیجئے۔ مسلمانوں کی اصلاح ہو یا غیر مسلموں تک دعوت پہنچانا ہو، اس کا واحد طریقہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو چیز بھی اختیار کریں گے وہ اصل میں 4 فرقوں میں 5ویں کا اضافہ کرتے ہیں۔ جی، متواضع ہے۔